اس وقت پورے ملک کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ میں آپ سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اس مصیبت سے ہم محفوظ رہیں گے۔ میری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو وبائیں آتی ہیں اللہ کی جانب سے آتی ہیں، اور جب بہت زیادہ گناہ شروع ہو جاتے ہیں، ظلم زیادہ ہو جاتا ہے، بربریت زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے طور پر بھیجتے ہیں۔ اور جب یہ عذاب آتا ہے تو اس پہ مومنین کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی وبا میں جب مومن بندے انتقال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات ہو رہی ہے یا لاک ڈاؤن کی جو بات ہو رہی ہے، ہم کو اس لیے نہیں ماننا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے، ہم کو اس لیے ماننا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ احتیاط کرنے کے لیے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی شہر کے اندر اس طرح کی وبا پھیل گئی ہو تو اگر تم وہاں ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو، اور باہر جو لوگ ہیں وہاں اندر نہ جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ اور جو لوگ جہاں وبا پھیلی ہے وہاں رہ جائیں گے، اس نیت سے رہیں گے کہ صبر کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اگر اس حالت میں اگر ان کا انتقال بھی ہو جائے تو ان کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ دوسری بات جو ہے، ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بنو ثقیف کا ایک قبیلہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ اب اس کے اندر ایک جذامی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جذامی ہیں تو انہوں نے ہاتھ نہیں دیا، بیعت ہاتھ پر نہیں کی، کہا کہ تمہاری بیعت ایسی ہی ہو جائے گی۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کی وبائی کوئی چیز ہو تو ہم کو ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ جذامی سے ایک تیر کے ڈسٹینس سے ملا کرو، تقریباً 3 فٹ اور 6 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو سارے مسلمانوں کو، سارے برادران وطن کو میں اپیل کرتا ہوں کہ جتنا آپ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کریں گے، آداب کو مینٹین کریں گے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے آپ کو بچائے گا۔ دوسری بہت اہم بات آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، لیکن بہت بڑی بیماری بھی ہے۔ اگر اس کو ٹھیک سے مینٹین کر لیں گے تو چھوٹی بیماری ہے، اگر اس کے اندر بے احتیاطی کریں گے تو بڑی بیماری ہے۔ اگر کسی کو بھی کوئی بھی بیماری، کہیں بخار، کھانسی، سر میں درد، تو اپنے طور پر علاج نہ کریں، فوری طور پر ڈاکٹر سے ملیں، ملنے کے بعد گولیاں لیں۔ اگر پہلے اسٹیج میں اگر اس کو آپ ڈاکٹرز کے پاس جا کر علاج کرا لیں گے تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا علاج ہو جا رہا ہے۔ جو لوگ ڈر کر نہیں جا رہے ہیں ان کا ہی علاج نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پر سلام ہاسپٹل کے نام سے کھولا گیا ہے ٹمکور کے اندر، الحمدللہ ساری چیزیں فری کی جا رہی ہیں۔ میں سب مسلمانوں کو، برادران وطن کو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، سب کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی آپ کو لکشن دکھے، کوئی بھی بات ہو تو گھروں میں نہ بیٹھیں، فوراً آئیں، آپ اپنا علاج یہاں پر کریں۔ واٹس ایپ پر جو دوائیں بولی جا رہی ہیں، واٹس ایپ پر دیکھ کر خود نیم حکیم بنیں گے۔ نیم حکیم خطرے جان کا خطرہ، جتنے لوگوں کو اس وقت جان کا خطرہ ہوا ہے وہ واٹس ایپ پر دیکھ کر اپنے طور پر جو علاج کر رہے ہیں انہی کو یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں اس موقع پر سارے ہمارے ٹمکور کے شہریوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، ہمت سے رہیں، اللہ پر توکل کریں۔ یہاں سلام سینٹر کے پاس ہاسپٹل کا تقریباً 50 بیڈ کا ہاسپٹل یہاں پر بنایا گیا ہے اور یہاں پر ساری سہولتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے والوں کو خوب جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ثواب کی نیت سے کیا گیا ہے۔ آپ سب یہاں پر آئیں اور اپنے اپنے علاقے کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کریں اور اپنا سیلف میڈیکیشن نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔